अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाकी खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शिजा जुल्फिकार। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे लाहौर के इशू पे, जहां पे वासा का इशू बड़ा सरगर्म है, जहां पे ठेकेदार से गठजोड़ करके नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया और करोड़ों रुपए जो हड़प कर लिए गए हैं, और जो सीवरेज लाइन में नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, और जो मौजूदा जो डायरेक्टर हैं वासा के इकबाल टन हफ्ताबाद गिफरान सादिक, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश करप्ट अफसरान को सजा दिलवाने के लिए वहां एक शहरी हैं जियाउल हक नाम, जो मैदान में आ गए हैं। उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है कि इस चीज़ को देखा जाए, सीवरेज लाइन में जो इतना बड़ा जो करप्शन का इंकशाफ हुआ है, इस हवाले से इसकी मजीद तफ्तीश की जाए। तो ये जो सारा मामला है नाज़रीन, लाहौर के वासा डिपार्टमेंट में हुआ है, उनकी जानिब से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। आखिर इतनी बड़ी करप्शन कैसे हो गई, करोड़ों रुपए की जो उन्होंने इतने हड़प कर लिए और सीवरेज लाइन में इतना नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया। तो तफसीलात मजीद जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियाँ एजाज साहब, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ एजाज साहब, बताइएगा कि वासा में इतनी बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ है, क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, वासा में इस टाइम अंधेर नगरी चौपट राज का सिस्टम चल रहा है। मुख्तलिफ डायरेक्टर, एक्शन, एसडीओज का मुख्तलिफ ठेकेदारों के साथ गठजोड़ है, और बाज़ डायरेक्टर हजरात ने और एक्शन हजरात ने तो अपनी ही फर्में बनाई हुई हैं जिनके थ्रू वो काम करते हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। ऐसे पिछले दिनों एक जियाउल हक नामी मुहब्ब वतन शहरी ने, जब उसको पता चला कि अल्लामा इकबाल टाउन के डायरेक्टर हाफिज़ गफरान और इनके एक्शन ने मिलकर नाकस मटेरियल यूज़ किया और करोड़ों रुपए की करप्शन की, उसने दरख्वास्त दी जिस पर इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी नंबर 107/23। इंक्वायरी ऑफिसर ने इंक्वायरी के दौरान इनको ज़िम्मेदार पाया और उसने इंक्वायरी में रिकमेंड किया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिस पर डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने मुकदमा दर्ज करने के अहकाम दर्ज कर दिए। जी ठीक है। अच्छा एजाज साहब, जो वासा के हैं एक्शन जो डायरेक्टर आप बता रहे हैं गफरान सादिक, जो कि इसमें मुलव्वस पाए गए हैं, उनकी इंक्वायरी तो उन्होंने आगाज़ कर दिया गया, लेकिन इंक्वायरी होने के बावजूद भी उनको कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता? इस तरह की क्यों उनको इतनी खुली छूट मिली हुई है? जी, ये एंटी करप्शन के एहलकार ही इनके सहूलतकार बने हुए हैं। ठीक है। जब इनको पता चला कि आरओसी के ऑर्डर हो गए हैं, मुकदमा दर्ज करने के ऑर्डर हो गए हैं, इनके जब सहूलतकार ने इनको इन्फॉर्मेशन दी तो इन्होंने अपनी नेक कमाई से उनको मैनेज किया, भारी रकम दी, जिससे इन्होंने अपनी फ़ाइल ही गायब करवा दी, ताकि ना फ़ाइल होगी और ना इनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई होगी। ठीक है। एजाज साहब, एक तरफ वासा में अगर इस तरह के मुलाजमीन शामिल हैं जो इतनी बड़ी करप्शन करते हैं, करोड़ों रुपए हड़प कर लेते हैं, तो उतने ही कसूरवार फिर एंटी करप्शन का महकमा भी हुआ, क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एंटी करप्शन में अब तक सैकड़ों फाइलें चोरी हो चुकी हैं, जिनकी कई दफ़ा इंक्वायरी भी शुरू हुई, लेकिन आज तक सवाए एक दो जो छोटे मुलाजिम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, बाकी सब मामला दबा दिया गया, क्योंकि ज़्यादातर फाइलों की चोरी में कुछ सीनियर ऑफिसर भी मुलव्वस रहते हैं, क्योंकि जूनियर ऑफिसर की इतनी ज़रूरत नहीं होती कि वो महकमे का रिकॉर्ड चोरी कर सकें। बिल्कुल। एजाज साहब, जो महकमा जो वासा है, जिनको इतने हुकूमत की जानिब से फ़ंड अलॉट किए जाते हैं सीवरेज की लाइन की मरम्मत के लिए, उस हवाले से इन सहूलियात को पूरा करने के लिए, लेकिन जो अदारे जिनके अंडर ये काम कर रहे हैं वो अदारे किधर गायब? उनकी जानिब से कोई कार्रवाई क्यों नहीं मजीद की जाती? इस चीज़ को बेहतर क्यों नहीं किया जा रहा? इस तरह के महकमों में फिर इस तरह तो इनको रिलैक्सेशन मिलती है उनसे। जी, आपने बिल्कुल अच्छा इशू उठाया। सूरत हाल इसमें यह है कि जब ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक सब मिले हों, हर बंदा अपना हिस्सा लेता हो, कंपनियां इनकी अपनी हों, बेशुमार ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने, जब वो एसडीओ थे तो उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, अब वो एक्शन डायरेक्टर तक पहुंच चुके हैं और उन्हीं कंपनियों के थ्रू लूट मार कर रहे हैं और उसमें बराबर का हिस्सा अपने आला अफसरान को देते हैं, जिस वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और मज़ीद मैं बताता चलूँ कि इसी वासा के बेशुमार ऑफिसर हैं जिनके खिलाफ एंटी करप्शन में इस टाइम भी दर्जनों इंक्वायरियां हैं, और इनमें तो एक ख़ास शोहरत रखते हैं फैसल सरवर, वो भी एक्शन है, और उनके खिलाफ तो बेशुमार एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं, इंशाल्लाह करीब उन पे भी रोशनी डालेंगे। लेकिन जब इनके एस्टीमेट का मुआवजना किया गया आईओ ऑफिसर ने
انویسٹیگیشن آفیسر نے تو اس میں یہ ذمہ دار پائے گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ان کے ٹینڈر تھے 115، 121، 3411، 3418، 2017، 2018 کا جو بجٹ تھا یہ اس میں بھی انہوں نے لوٹ مار کی، لیکن فائل گم ہونے کی وجہ سے اس معاملے کو دبا دیا گیا اور ابھی تک دبایا ہوا ہے وہ، کیونکہ دونوں ہی ملے ہوئے ہیں۔ جب چوکیدار اور چور مل جاتے ہیں تو پھر پکڑا کوئی نہیں جاتا۔ بے شک۔ اعجاز صاحب، ایک طرف ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے، ڈائریکٹر لاہور ریجن نے مقدمہ درج کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے رشوت دے کر اپنی فائل ہی غائب کروا دی، تو اس معاملے میں جو اینٹی کرپشن کے لوگ اس کے ساتھ ملوث ہوئے ہیں ان کو بھی تشویش کا حصہ بنایا جائے گا؟ نہیں، آج تک کافی عرصہ سے میں اینٹی کرپشن کی بیٹ کر رہا ہوں، آج تک صرف جب اتنی فائلیں گم ہوئیں تو 2-4 ملازمین کے خلاف انکوائری شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھا جاتا ہے جو بے بس ہے، جس کی کسی سائڈ پہ کوئی اپروچ نہیں ہے، نہ وہ کمار ہے، تو اس کو پھر بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کر کے فائل بند کر دی جائے، کیونکہ باقی جتنے بھی لوگ کرپشن میں ذمہ دار ہوتے ہیں، ملوث ہوتے ہیں، وہ اس میں پورا حصہ اینٹی کرپشن میں بھی اوپر ہیڈ کوارٹر تک جاتا ہے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ اس بندے پہ ROC لکھا گیا ہے، مقدمہ درج کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے، نہ تو اس کے خلاف ان کے MD واسا کو لیٹر لکھا جاتا ہے کہ اس کو OSD کریں تاکہ یہ انکوائری پہ اثر انداز نہ ہو۔ اسی وجہ سے آج تک غفران کو بھی OSD نہیں کیا گیا، وہ اپنی سیٹ کے مزے لے رہا ہے، اور جنہوں نے فائل غائب کی اینٹی کرپشن سے وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ سب ملے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اچھا اعجاز صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں جب بھی اس طرح کے کرپشن کے بڑے سے بڑے واقعات سامنے آتے ہیں تو جو محکمے کے اندر کرپٹ افسران موجود ہوتے ہیں، جب یہ معاملات ان کی نظر ہوتے ہیں تو اس سے عام شہری لوگ دوسرے متاثر ہوتے ہیں، ان کو نقصان ہو رہا ہے، ان کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ ایشوز پھر کب تک سولو ہوں گے جب اسی طرح کے جو کرپٹ افسران موجود رہیں گے محکمے کے اندر؟ تو کیا دیکھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ یہ اس وقت تک تو ایسے ہی چلے گا جیسے نظام چل رہا ہے، کیونکہ جب تک کوئی محب وطن اور کوئی ایماندار آفیسر ان کے محکموں کا سربراہ نہیں آتا، کیونکہ جب تک رشوت خور اور اپنا حصہ لے کے خاموش ہونے والے آفیسرز ہیں یا سیاسی پریشر میں آ جانے والے آفیسر ہیں، اس وقت تک تو یہ کام ٹھیک ہونے کے چانس نہیں لگتے، کیونکہ اس میں سارے تو ملوث ہوتے ہیں، اور وہی جو سیاسی لوگ ہیں جو ان کو ان کی اہم سیٹوں پہ لگواتے ہیں، وہی بعد میں اینٹی کرپشن اور احتسابی اداروں کے جو انچارج ہوتے ہیں، DG MD، ان کو کال کر کے کہتے ہیں جی ان پہ ہاتھ ہلکا رکھا جائے۔ وہی لوگ سیاسی لوگ لگوانے والے ہوتے ہیں اور وہی لوگ بعد میں ان کو بچانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ کافی ایسے آفیسر بھی ادھر واسا میں ہیں جو اپنی نیک کمائی سے موجودہ بھی جو حکومت ہے ان کے MP MNA کو ان کی الیکشن کمپین میں فنڈنگ کر چکے ہیں۔ بالکل۔ اور میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ اس ٹائم واسا کے جو VC ہیں وہ موجودہ ہی حکومت کے اہم بندے ہیں، MPA ہیں، اور پہلے بھی یہی تھے، اور وہ کافی کچھ جانتے ہیں کہ کون کون کرپٹ ہے، لیکن پھر اگر کارروائی نہیں ہوتی تو میرا خیال پھر عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جو لوگ بیچارے آ کے آواز اٹھاتے ہیں احتسابی اداروں میں یا کسی بھی میڈیا ہاؤس پہ، وہ ان کی قسمت میں سے ضلالت رہ جاتی ہے، بالکل، جبکہ جنہوں نے لوٹ مار کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ جب بھی دیکھو AC والے کمروں میں بیٹھ کے اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کئی کی گاڑیاں انہوں نے بنائی ہیں، انہوں نے اپنے اثاثے بہت بنا لیے ہیں، اور جب بھی ان کے اثاثہ جات کے بارے میں پتہ کیا جاتا ہے تو یہ جو پرفارما ان کو ملتا ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے، یہ جب وہ دیا جاتا ہے کہ جناب اس کو فل کریں، اسی وقت ہی ان کی سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جبکہ جو مین ہیڈ ہوتے ہیں DG اینٹی کرپشن، کیونکہ وہ بھی زیادہ تر سفارش کی بنا پہ لگائے جاتے ہیں، اسی لیے ان کی مجبوری ہوتی ہے سیاسی لوگوں کی بات ماننا، اور ان کی بات مان کے وہ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان پہ پھر ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں، بے شک مقدمہ درج ہو بھی جائے پھر گرفتاریاں نہیں ہوتی۔ تو اعجاز صاحب، اگر اداروں کے لوگ ہی کرپٹ افسران جو کرپٹ لوگ ان کے ساتھ ملوث پائے جائیں گے تو پھر انصاف کی امید کہاں سے کی جا سکتی ہے؟ انصاف کی امید صرف کچھ عدالتوں سے رہ جاتی ہے، عدالتوں میں کچھ نہ کچھ ابھی بھی انصاف مل رہا ہے، عوام اسی لیے کوشش کرتی ہے کہ مقدمہ درج ہو جائے تاکہ عدالت میں لے جایا جائے اس کو،
اور جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو پھر بے شمار کرپٹ آفیسرز کے اثاثہ جات منجمد کیے جاتے ہیں، ان کو جیلوں میں بھیجا جاتا ہے اور ان کی نوکریوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ صرف یہی اگر ڈر نہ ہو تو یہ تو بالکل عوام کو اور ہمارے ملک کو کھا جائیں۔ بالکل۔ اچھا اعجاز صاحب، جو ڈائریکٹر لاہور ریجن ہیں انہوں نے اسٹار ایشیا سے بات کی ہے کہ کرپٹ جو افراد ہیں جو مرضی کر لیں اینٹی کرپشن کے شکنجے سے بچ نہیں سکتی، تو اینٹی کرپشن کے لوگ سے ساز باز ہو کر غفران صادق نے ایک فائل کروا دی، جو کہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو سارا معاملہ ہے، اب یہ ڈائریکٹر جو لاہور ریجن ہے ان کی نظر سے گزرا ہے کہ یہ معاملات ہو چکے ہیں؟ جی، میڈیا میں آنے کے بعد ڈائریکٹر لاہور ریجن کی نظر میں آیا، انہوں نے سختی سے آرڈر کیے ہیں کہ فائل ہر صورت پہ ڈھونڈ کے اس پہ انکوائری کرو تاکہ مزید کارروائی ہو سکے، اور انہوں نے یہ یقین دلوایا ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی ذمہ دار کرپٹ آفیسرز ہیں، بے شک وہ وابڈا میں ہیں اور واسا میں ہیں، ایل ڈی اے میں ہیں، ان کو ہم کیفے کردار تک پہنچا کے دم لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اعجاز صاحب جو کرپٹ ہیں غفران صادق ہیں، وہ ابھی تک ہاتھ پاؤں تو مار رہے ہوں گے نہ، یا پھر اپنی سیٹ پہ بیٹھے ابھی بھی مزے لے رہے ہوں گے کہ ان پہ اتنا بڑا کیس ہو گیا، انکوائری بھی ہے، تو بہت سے لوگ اس کے ساتھ مبینہ ساز بد ہو کر مزید وہ اس طرح کے معاملات طے پائیں گے۔ تو کیا لگتا ہے یہ جو واسطہ میں اتنی بڑی کرپشن کا معاملہ ہوا ہے، یہ کوئی اس کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا ملزم کو؟ جی، کیفے کردار تک تو پہنچایا جائے گا، لیکن جب فائل ملے گی، اور فی الحال تو غفران صادق کے ساتھ جو ایکشن ہے اصغر علی صاحب وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، ایس ڈی او بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ فائل تو ہم نے ہی چرا لی ہے اپنے مال جو کمایا ہے نیک کمائی سے۔ تو اب دیکھتے ہیں، یا تو جو مدعی ہے کیونکہ اس کے پاس بھی ایک کاپی ہوتی ہے، یا تو پھر یہ مدعی سے اس کی پورا ریکارڈ منگوا کے دوبارہ انکوائری کر کے کارروائی کریں گے، کیونکہ ویسے بھی اگر اس کے پاس مدعی کے پاس ریکارڈ تھا تو انہوں نے میڈیا تک پہنچایا، تو ڈائریکٹر کو چاہیے کہ مدعی سے ہی وہ فائل منگوا کے کارروائی کریں، اور سب سے پہلے غفران صادق کے بارے میں ایم ڈی واسا کو لکھیں کہ جناب ان کو سیٹ سے ہٹایا جائے، ڈائریکٹر غفران صادق کو اور ایکشن اصغر علی کو، تاکہ انکوائری شفاف ہو سکے اور یہ دونوں افراد کرپٹ آفیسر اثر انداز نہ ہوں۔ بالکل اعجاز صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ناظرین، لاہور کے علاقہ اقبال ٹاؤن میں جو کہ سیوریج لائن میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا معاملہ سامنے آیا ہے، جو کہ کروڑوں روپے ہڑپ کیے گئے ہیں، اور وہاں اس میں جو ملوث ہیں وہ غفران جو صادق ہیں، بہت بڑا کرپٹ وہ افسران نکلا ہے، ان میں اینٹی کرپشن کے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ساز باز ہو کر اتنی بڑی کرپشن کو چھپانے کی کوشش کی۔ ان کی کرپشن پہ جب مزید کارروائی کی گئی، انکوائری ہوئی، جرم ثابت ہو گیا، لیکن جو ہے ڈائریکٹر لاہور ریجن ہیں انہوں نے پراپر حکم دیا کہ ان کے جو فائل غائب کی گئی ہے اس کو ڈھونڈا جائے جلد سے جلد اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے، اور اس طرح کے جو کرپٹ افراد ہیں جو مرضی کر لیں اینٹی کرپشن کے شکنجے سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو ابھی تک مزید جو تفتیش کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور بہت جلد جو اس طرح کے کالی بیڑے اس میں جو ملوث پائی گئی ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو